ہم نے ایک الماری سے ٹین کا بنا ہوا گول سا لمبا ڈبہ نکالا. زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر وہ ڈبہ جگہ جگہ سے پچک گیا تھا. اسے کھولا تو اندر سے لپٹا ہوا وزنی کاغذ نکلا. گول تھان کی طرح لپٹے ہوئے اس کاغذ کو ہم نے کھولنا شروع کیا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا. کم سے کم 18 فٹ لمبا دبیز اور مضبوط کاغذ تھا جس پر کسی خطاط نے برسوں سر جھکا کر نہایت خوشخط قلم سے پھول بوٹوں اور قرآن کی آیتوں کے درمیان ایک شجرہ لکھا تھا، اور یہ شجرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہندوستان کے کسی رئیس پر ختم ہوتا تھا. پورا تھان کا تھان بالکل صحیح سلامت تھا، مگر افسوس کہ آخری 1 انچ کا وہ ٹکڑا پھٹ کر ضائع ہو چکا تھا جس پہ غریب خطاط نے اپنے چھوٹے سے قلم سے باریک حروف میں خود اپنا نام اور کتابت کی تاریخ لکھی ہوگی. خوشخطی کا یہ شاہکار بھوپال کی مولانا آزاد لائبریری میں محفوظ ہے. آج بھی ہم مدھیہ پردیش اور خصوصاً بھوپال کے علاقے میں بکھرے ہوئے علم و ادب کے موتیوں کو بٹور رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں قدیم کتابیں کہاں کہاں موجود ہیں. بھوپال کی سرزمین راجہ بھوج سے لے کر نواب سلطان جہاں بیگم اور نواب حمید اللہ خان کے دور تک دانش و حکمت کا گہوارہ رہی ہے. ہندوستان کے اسی خطے نے کالی داس کو جنم دیا اور اسی نے غالب اور اقبال جیسے شاعروں اور مفکروں کا نام اونچا کیا. یہاں سے غالب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے 2 دیوان ملے اور یہیں اقبال نے بارہا غور و فکر کے لیے ماحول سازگار پایا. بھوپال میں علامہ اقبال لائبریری آج بھی قائم ہے اور اس میں قدیم کتابوں کا ذخیرہ بھی موجود ہے. ایک اور بڑا ذخیرہ خان باسط صاحب کے پاس ہے. وہ عبیدیہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور غالباً نواب صدیق حسن خان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں پرانی کتابیں قرینے سے چنی ہوئی ہیں. قاری شفیق الحسن خان صاحب پرانی کتابوں کے تاجر ہیں اور خود غالب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے دیوان کا وہ نسخہ انہوں ہی نے فروخت کیا تھا جس کے ساتھ پھر غریب کی جورو والا معاملہ ہوا اور جس کی مٹی دربدر ہوئی. قاری صاحب کے پاس بھی کئی نادر اور نایاب کتابیں موجود ہیں. مثلاً ایک کتاب کی بات آئیے انہی کی زبانی سنیں. اعجاز خسروی فارسی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، اگرچہ وہ تباہ ہو چکی ہے لیکن میرے پاس اصل نسخہ قلمی موجود ہے. وہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کے ہاتھ کا ہو، چونکہ ایک جگہ اس کے سن کتابت سے اندازہ ہوتا ہے کہ 800 کچھ ہجری میں لکھی گئی، اور یہ سن غالباً وہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے کا ہے. قاری شفیق الحسن خان صاحب. بھوپال میں گوبند پرساد آفتاب کی شخصیت بھی نامی گرامی تھی. علاقہ بے نظیر کے قریب ان کی رہائش گاہ تھی جس میں ان کا ذاتی کتب خانہ موجود ہے. گوبند پرساد آفتاب صاحب نے خود بھی بہت سی کتابیں اردو میں لکھی تھیں جن میں ڈرامے اور ناول سے لے کر معدنیات کے علم اور زمین دوز پائپ بچھانے کے فن تک ہر موضوع شامل تھا. ان کتابوں کے قلمی نسخے ابھی موجود ہیں. اسی طرح بھوپال کے ایک اور محقق سلیم حامد صاحب تھے جن کے پاس بہت سی چھپی ہوئی اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں. کہتے ہیں کہ ان کے کتب خانے پر آج کل قفل پڑا ہوا ہے. سلیم حامد صاحب کے 2 بیٹے موجود ہیں. خدا کرے وہ کبھی کبھی قفل کھول کر ان کتابوں کو ایک نظر دیکھ لیا کرتے ہوں. نواب صدیق حسن مرحوم کے خانوادے میں علی حسن مجیب صاحب موجود ہیں جن کے پاس کئی ایسے قلمی نسخے محفوظ ہیں جن پر سونے کے پانی سے منقش حاشیے بنائے گئے ہیں اور جو خوش قسمتی سے اچھی حالت میں ہیں. اب بھوپال کے ایک اور گھرانے کی بات عربی کے استاد مسلم سلیم صاحب سے سنیے. اس کے علاوہ ایک یہاں مفتی گھرانہ ہے جس نے کافی کام کیا ہے اور اس کے 2 یعنی کافی بڑے عالم گزر چکے ہیں. ایک تو یعنی نواب صدیق حسن خان کے زمانے میں مولوی ذوالفقار احمد صاحب تھے جنہوں نے قریباً 10 یا 12 کتب ان کی فرمائش پر عربی اور فارسی اور اردو میں اور کچھ تراجم بھی کیے. دوسرا ایک اور قلمی نسخہ میں نے دیکھا جو ہمارے متعلق تھا. 2 کتاب ہیں. ایک کتاب ہے محاسن الادب، یہ مولوی مفتی خلیل اللہ صاحب تھے، ان کی تحریر کردہ ہے. انہوں نے صرف و نحو پر 4 والیوم میں ایک محاسن الادب کتاب لکھی ہے اور 2 والیوم میں لسان العرب.
خود یعنی وہ خطاط تھے اور انہوں نے اس پہ کافی محنت کی ہے اور بڑی اچھی حالت میں موجود ہیں ان کے پاس. یہ تھے مسلم سلیم صاحب. بھوپال کے محلہ ہوا محل میں ایک نابینا طبیب حکیم مشفق محمد خان صاحب رہتے ہیں. ان کے پاس بھوپال کی تاریخ کا وہ نسخہ موجود ہے جو خود ریاست بھوپال کے بانی نواب دوست محمد خان نے لکھا تھا. ایک اور کتب خانے کے بارے میں عربی کے استاد عقیل احمد صاحب بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے وکیل غیاث الدین صاحب بھوپال میں تھے اور گوہر گنج میں ان کا وکالت کیا کرتے تھے. ان کے ہاں بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کافی ایک کمرے میں کتابیں بالکل یعنی ایسی حالت میں بند پڑی ہوئی ہیں کہ جن کا کوئی ان کے انتقال کے بعد سے تقریباً غالباً وہ کمرہ کھلا ہی نہیں ہے. تو اب وہ ان کی کیا حالت ہوگی. عقیل احمد صاحب. خالد آبدی صاحب جن کا تعلق آکاش وانی اندول سے ہے لکھنے پڑھنے اور تحقیق سے دلچسپی رکھتے ہیں اور خود بھی قدیم کتابیں جمع کرتے ہیں. ان کے پاس فقہ ہندی اور تذکرہ مرات الخیال کے قلمی نسخے موجود ہیں اور شاعری پر کچھ رسالے ہیں جن میں مختلف اشکال سے فن عروض سمجھایا گیا ہے. کچھ کتابیں طب کے بارے میں ہیں. پچھلی صدی کی ایک فارسی شاعرہ کا تذکرہ ہے جو غالباً بھوپال میں رہتی تھیں. بھوپال میں نیشنل لائبریری، نیشنل آرکائیوز اور اسٹیٹ آرکائیوز بھی ہیں جن میں قدیم کتابیں اور دستاویزات موجود ہیں، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ ادارے عام لوگوں سے خرید کر قدیم کتابیں اور کاغذات محفوظ کر رہے ہیں یا نہیں. بھوپال میں قلمی نسخوں اور پرانی کتابوں کے 2 بڑے ذخیرے دینی مدرسوں میں ہیں. ان میں سے ایک جامع اسلامیہ عربیہ ہے اور دوسرا دارالعلوم تاج المساجد ہے. تاج المساجد میں جو بر صغیر کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے 2 کتب خانے ہیں، جن میں سے ایک طالب علموں کے لیے مخصوص ہے اور دوسرا عام پڑھنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. سیفیہ کالج اور حمیدیہ کالج میں بھی بعض نادر اور نایاب کتابیں موجود ہیں. اور اب ہم آتے ہیں بھوپال کی مولانا آزاد لائبریری کی طرف، جو اتوارا روڈ پر وسیع میدان کے درمیان بنی ہوئی شاہی دور کی ایک شاندار سرخ عمارت میں قائم ہے. گنبدوں، برجوں اور محرابوں کی اس عمارت کے بڑے حصے میں تو آج کل کی جدید کتابیں رکھی گئی ہیں. البتہ ایک بہت بڑے بغلی کمرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ یورپین طرز کی شاندار اور بھاری بھرکم الماریاں کھڑی ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کتب خانے کے لیے خاص طور پر ریاست حیدرآباد نے پیش کی تھیں. کسی زمانے میں یہ دیو قامت الماریاں قدیم کتابوں اور دستاویزوں سے بھری پڑی تھیں، مگر اب یہ رفتہ رفتہ خالی ہوتی جا رہی ہیں. یہ لائبریری بڑے چاؤ سے قائم کی گئی ہوگی. اس وقت اس کا نام نواب محمد حمید اللہ خان صاحب کے نام پر حمیدیہ لائبریری رکھا گیا. اس میں والیان ریاست کے ذاتی کلیکشن سے نکال کر بے مثال نادر نسخے رکھے گئے. مثلاً نواب سلطان جہاں بیگم نے اپنی ایک کتاب میں جہاں دنیا بھر سے نادر اور نایاب کتابیں حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے، وہیں ان کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر انہیں بہت ناز تھا. مثلاً صحیح بخاری کی ایک شرح جو 3 جلدوں میں تھی. عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کی تمام کتابیں ابھی تک محل میں ہوں گی یا ادھر ادھر ہو گئی ہوں گی، مگر میں نے محض آزمائش کے خیال سے دیکھا تو صحیح بخاری کی یہ شرح جو خطاطی کا بے مثال نمونہ ہے وہیں مولانا آزاد لائبریری کے اس بغلی کمرے میں رکھی ہوئی ہے. مگر پچھلی 3 دہائیوں کے دوران ان کتابوں پہ جو کچھ بیتی اسے سن کر دل دکھتا ہے. اس لائبریری میں فارسی کے تقریباً 900 نسخے تھے، اب 700 ہیں. عربی کی یہاں 550 کتابیں تھیں، اب 350 ہیں. اردو کے 154 مخطوطے تھے، اب 130 ہیں. تو ان 400 کتابوں کا کیا ہوا؟ رجسٹر میں ان کے آگے لکھا ہوا ہے لاسٹ، مسنگ. کسی نے کہا کہ یہاں محمود حسن صاحب ایک کلرک اور لائبریرین تھے اور جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے بہت سی کتابیں خلد بلد کر دیں، چنانچہ انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا. یہ سن کر میں محمود حسن صاحب کے پاس پہنچا. وہ ایک چھوٹی سی پرسکون مسجد میں بیٹھے اس وقت مطالعہ کر رہے تھے. میں نے کہا کہ کتب خانہ حمیدیہ یا مولانا آزاد لائبریری سے اپنی وابستگی کا احوال تو سنائیے. تو انہوں نے کہا اب میرے تو چونکہ بات دادا کا اس کا تعلق تھا، اس لیے مجھے اس سے زیادہ خدمت
کرنا چاہیے تھا اور کرتا تھا میں، لیکن ان لوگوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کرا دیا میرا، چلا آیا گھر اپنے۔ اب جو وہاں اس کو شمار کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کتابیں کم ہیں، مثلا عربی کے، فارسی کے اور اردو کے زیادہ مخطوطے تھے، لیکن اس میں بہت سے انہوں نے لکھے ہیں کہ مسنگ ہیں یا لاسٹ ہو گئے ہیں، تو کیا خیال؟ انہوں نے جلا دیا، انہوں نے دیمک کھا گئی، انہوں نے جلا دیا انہوں نے غالباً، کیونکہ میرے پاس ایک اخبار رکھا ہے جس میں انہوں نے کبھی کتابیں 74 میں جلائی ہیں، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ جی ہاں۔ یہ تھے محمود حسن صاحب۔ قاری شفیق الحسن صاحب بزرگ ہیں اور قدیم کتابوں کے تاجر ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ بھوپال سے جو بھی نادر کتاب فروخت ہوئی انہی کے ہاتھ سے ہوئی۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ مولانا آزاد لائبریری کے بارے میں کچھ کہیے۔ میں نے سرسری طور سے جائزہ لیا تو بہت سی مخطوطات وہاں پر بڑی گویا خراب حالت میں پائی گئیں اور بعض اچھی حالت میں بھی ہیں۔ ویسے وہاں پر جو اب لائبریرین ہیں وہ حتی الامکان بڑی کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ وہ سب محفوظ رہیں، اور اس سے پہلے کافی قلمی اور مخطوطات وہاں کی ضائع ہو گئیں، بعض دیمک کے نظر ہو گئیں اور چنانچہ انہیں نظر آتش کر دیا گیا، اور بعض اس حالت میں ہو گئیں کہ ان کو بالکل ناقابل استعمال قرار دے کے جلا دیا گیا۔ بہرحال ابھی بھی موجودہ حالت میں بھی وہاں کافی قلمی کتب موجود ہیں۔ قاری شفیق الحسن صاحب۔ مولانا آزاد لائبریری کے بارے میں خود وہاں کے عملے نے اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بچ گیا ہے غنیمت ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ کوئی مداخلت کرے اور اس خزانے کو محفوظ کر لے اور بچا لے، لیکن آثار اچھے نہیں، اور بھوپال شہر میں اس عظیم الشان لائبریری اور اس کی شاندار عمارت کے متعلق کچھ اور ہی سننے میں آ رہا ہے۔ وہ آپ بھی سنیے، البتہ مجھے یہیں اجازت دیجیے۔ تب ویسے اس لائبریری میں یہ ہے کہ وہ اس کو وہاں سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، اکثر و بیشتر یہ سنا جاتا ہے کہ وہاں شاید پولیس کا دفتر یا کچھ ایسا کچھ وہاں محکمہ قائم کیا جائے گا،